الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے اعلیٰ ترین، اللہ کے بندوں کے لیے بہترین اکمل نمونہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا خالق و مالک ہے، اور اس اللہ نے انسانوں پر، ہم پر بہت زیادہ احسانات فرمائے ہیں. اس کی نعمتوں کا کتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا، سب دینوں سے افضل، اعلیٰ، اکمل، مکمل ضابطۂ حیات. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتاب دی، سب کتابوں سے افضل، اعلیٰ، اکمل، باقی سب کا اعلیٰ ترین مجموعہ قرآن مجید. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اپنے ایسے پیغمبر کا انتخاب فرمایا، ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. ایسے پیارے پیغمبر جو تمام نبیوں کے سردار بلکہ سرور کائنات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا. اگر ہم صحیح معنوں میں امت مسلمہ، امت محمدیہ بن جائیں تو یہ بھی خوشخبری ہے کہ ساری امتوں سے یہ امت بھی بہتر، خیر امت، یہ وسط امت بھی باقی امتوں سے مقدم اور اعلیٰ ہو جاتی ہے. انسان بنایا، پھر مسلمان بنا دیا، پیارے رسول علیہ السلام کا امتی بنا دیا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھا کہ جہاں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے رسول سے پھر سب سے زیادہ محبت ہے، دین اسلام دل کے اندر سب سے زیادہ مرزن ہونا چاہیے، پیارے رسول علیہ السلام کی سنت باقی ساری دنیا سے مقدم ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کی محبت ہے. انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، فطرتی چیز ہے.
والدین سے محبت ہے، یہ بھی ایک فطرتی چیز ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ انسان اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے، اور یہ حق بھی ہے۔ انسان مال و دولت سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور انہی میں سے جب گھر کی بات آتی ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے، رہائش رکھتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا، اس نے آنکھ کھولی، بڑا ہوا، جوان ہوا، زندگی کا کچھ حصہ گزارا، تو حقیقت میں وہ جگہ اس کو ویسے ہی محبوب اور پیاری ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کا پانی، اس کی آب و ہوا، اس کی مٹی، اس کے اثرات خود اس کے جسم و جان میں کچھ سرایت کر جاتے ہیں، جس کو ہم تھوڑا سا وسیع کریں تو کہہ لیں کہ اپنا وطن، کیونکہ گھر وہیں ہوتا ہے جہاں وطن ہوتا ہے۔ سارا معاشرہ، ساری قوم مل کر رہتی ہے، اور ہماری قوم تو مسلمان قوم ہے۔ وطن بھی، ریاست بھی، مملکت بھی، زمین کا یہ ٹکڑا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو یہ نعمت، بھرپور نعمت جیسی وہ چاہتے ہیں ویسی عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے کچھ باتیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ اس آیت کے اندر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 18واں پارہ سورۃ نور کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کا وعدہ ہے تم لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ، ان بندوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے، جو ایماندار ہیں، مسلمان ہیں، اور ایمان لانے، اسلام لانے کے بعد پھر عامل الصالحات، پھر انہوں نے اس اسلام اور دین کے مطابق عمل بھی کیا۔ بنیادی طور پر دو ہی شرطیں ہیں۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اگر جنت کا وعدہ کرتا ہے تو بنیادی طور پر یہی ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ اگر آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دیتا ہے تو بنیادی طور پر یہی ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی فرماتا ہے، فلاح، فوز، کامیابی، نجات، بنیادی طور پر یہی بات ہے، ایمان اور عمل صالح۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے ایمان والے اور عمل صالح، دیندار مسلمان، صحیح جو مجھے ماننے والے بندے ہیں، میرے دین کو ماننے والے ہیں، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو اس زمین میں جگہ عطا کروں گا، ٹکڑا دوں گا جو ان کا ملک ہوگا اور جہاں وہ رہیں گے۔ لیکن وہ ملک کیسا ہوگا، ان کو کرنا کیا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو جب یہ زمین کا ٹکڑا دے گا نا، وطن دے گا، ریاست دے گا، ملک دے گا، اس بنا پر کہ وہ مومن مسلمان اور لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دین دیا ہے تو وہ دین بھی اللہ ان کا مضبوط کر دے گا۔ اس جگہ پہ دین بلند ہوگا، قائم ہوگا، نافذ ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ ان کو دے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو، ڈر کو، بد امنی کو، دہشت گردی کو، خطرے کو امن، سکون اور بے خوفی میں بدل دے گا۔ پہلے
ان کی حالت ہر طرف سے خوف اور ڈر کی، بد امنی کی، بدسکونی کی، چاہے وہ ڈرتے، خوف تھا دشمن کے ظلم کا، مار پیٹ کا، چاہے وہ غیر مسلم کیسے بھی ہیں، یا وہ دہشت گرد لوگ جو کسی کو سکون نہیں لینے دیتے، قتل و غارت، کسی کی جان محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، کہیں بازار میں سکون نہیں، کہیں ان کے حقوق ان کو میسر نہیں۔ ایسا ہی تھا نا، ایسا ہی تھا۔ ہم پاکستانی بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، یہ ہمارا وطن ہے، اور ہم اس وقت اپنے اس وطن کی یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ دن جا رہے اور منا لیا۔ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن آئیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب آگے آپ کو آتا ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی کہا تھا۔ اور یہی بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے وطن، مملکت، ریاست، اپنا یہ ٹکڑا زمین کا جہاں اس نے رہنا ہے، اس کے لیے یہی بنیادی شرط ہے، یہی بنیاد ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام مکہ میں تھے، آپ کو جب نبوت ملی، وحی آئی، اور آپ نے وہاں کے کافروں مشرکوں کو یہ کلمہ توحید سنایا، تو انہوں نے کہا کہ نہ کرو ایسا، روکا، راستہ روکا، تکلیفیں دی، مارا، حتیٰ کہ کہا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آتے، اگر تم نے اپنا دین، یہ اللہ کا دین جس کو تم کہتے ہو، اسی کے اوپر چلنا ہے تو پھر نکل جاؤ۔ نکال دیا، اور آپ نکلے کہ ٹھیک ہے، یہ حرم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ ہے، اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، یہیں رہے۔ اور یہاں پھر یہ بات بھی یہیں سے آ جاتی ہے، یہ بات کہ بھی اپنے وطن سے، اپنی ریاست سے، اپنے گھر سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت بھی اسلام سکھلاتا ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ جس چیز سے محبت نہیں، اس کی بندہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ جس سے دلی لگاؤ نہیں ہے، اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ وطن اللہ دیتا ہے، اللہ نعمت دیتا ہے، دین دیا تو اللہ کی نعمت ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی۔ اگر اللہ نے وطن دیا، ریاست دی، اس کی بھی حفاظت ذمہ داری اور دلی لگاؤ سے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، مکے والوں کے ظلم و ستم کے خوف اور ڈر سے، تو آپ یہ فرماتے ہیں ما اطیبک من بلد وما احبک الیہ، کتنا اچھا تو شہر ہے، کتنی اچھی تو مملکت ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، اور مجھے تجھ سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم نے مجھے زبردستی یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہ جگہ، یہ ملک، یہ شہر چھوڑ کر کبھی کہیں نہ جاتا۔ نکالا، لیکن کیوں؟ صرف اسی لا الہ الا اللہ کو تھامنے کے لیے۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو وہی جگہ ہے جس جگہ پہ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلا سکیں، اپنے اللہ کا نام نہ لے سکیں، اپنے خالق و مالک کی بات پر عمل نہ کر سکیں، تو اس مملکت کو مملکت نہیں، ریاست نہیں، وہ جگہ حقیقت میں رہنے کے قابل نہیں، وہاں عزت نہیں ہے۔ یہی چیز وہ ہوئی۔ لیکن یہ محبت کی بات، آپ یہاں سے تو چلے گئے،
چونکہ یہاں رہتے بھی تھے، اللہ کا حرم بھی تھا، پھر بھی آپ چلے گئے، مدینہ پہنچے، اب نئی جگہ ہے، ہجرت ہو گئی نا۔ ایسا ہی کیا ہمارے آباء و اجداد بڑوں نے پاکستان جب بنایا تو ایسے ہی کیا۔ وہاں کے جہاں وہ رہتے تھے، گھر بار تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہاں کے رہائشیوں نے جن کا کنٹرول تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یا ہمارے جیسے ہو جاؤ، نہیں تو پھر تم رہ نہیں سکتے۔ یہ فرق، یا ہمارے جیسے ہم سب ایک جیسے ہو جائیں، اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، تم ہم سے کچھ اور طرح سے اپنی ثقافت، اپنا دین، اپنا معاشرہ الگ سے، اپنا نظام، قانون، سسٹم اپنا الگ چاہتے ہو، اپنے انداز کا، اس کا مطلب ہے پھر تو یہ دو قومی نظریہ ہو گیا، پھر ہم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور ہم پھر ایک جگہ پہ دو الگ الگ نظریات رکھ کے ہم اکٹھے رہ نہیں سکتے۔ تم کچھ کرو گے، ہم کچھ کرو، تم کہو گے اللہ ایک ہے تو ہم نے تو سینکڑوں کو ماننا ہے، تم محمد الرسول اللہ کو مان کر کے ان کا عمل حرف آخر ہے تو ہم نے تو اور بھی بہت سو کے پلو پکڑنے۔ اگر یہ بات ہے، ایسا ہی نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ جا کر بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جیسے مکے کی محبت تھی، اب یہ مدینہ میرا وطن ہو گیا، میری ریاست ہو گئی، میری جگہ، میرا ملک، شہر ہو گیا، یا اللہ اسی طرح کی یا اس سے بھی زیادہ محبت مدینے کی میرے دل میں ڈال دے، اور یہاں بھی اسی طرح برکت کر دے جیسے مکے میں تو نے کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ حتیٰ کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کو پھر مدینے سے اس قدر وہ لگاؤ اپنی ریاست سے، ہے نا، ریاست مدینہ، یہی بات ہے، ریاست مدینہ، ہم بھی ریاست مدینہ کی طرح چاہتے ہیں، اصل وہ ہے، وہ ریاست بھی لا الہ الا اللہ پہ بنی، پھر اس کے بعد بنتی تو یہ پاکستان بھی لا الہ الا اللہ پہ قائم ہوا۔ بڑی مماثلت ہے، حتیٰ کہ آج کے دور میں جتنے ملک ہیں، ریاستیں ہیں، ان میں ویسے سعودی عرب بھی، حرمین شریفین کا علاقہ، یہ بھی آج جو قائم ہے تو یہ بھی مملکت کا نام اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اب نبی علیہ السلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اگر کہیں مدینے سے باہر سفر پہ، کسی غزوے میں، جہاد میں، کسی وجہ سے باہر جاتے تو کوشش ہوتی کہ جتنی جلدی فارغ ہوں تو مدینہ اپنے شہر پہنچیں، اور جب آپ واپس آتے تو جیسے ہی مدینے کے گلیوں، مدینے کی دیواروں پہ آپ کی نظر پڑتی تو آپ اپنی سواری کو ایڑ لگاتے، پاؤں لگاتے، تیز کر دیتے، جلدی پہنچیں۔ اس سے ائمہ کرام، ہمارے محدثین، شارحین، مفسرین، انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا، مسئلہ نکالا، جن میں حافظ ابن حجر بخاری کی شرح لکھنے والے، امام عینی بخاری کی شرح لکھنے والے، ترمذی کی شرح لکھنے والے، مبارک پوری، انہوں نے کہا اس سے ایک تو مدینہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہ شہر، وہ ملک بڑا اچھا، نبی علیہ السلام اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس بندے کا جو وطن، ریاست، مملکت ہو تو وہ اس سے محبت کرے تو کرنی چاہیے، تبھی تو وہ اس کا دفاع کرے گا۔ اب یہ تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے، ہم پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، 14 اگست کو یوم آزادی آ جاتا ہے، ہم you دن مناتے ہیں تو بڑے محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ جذبات کا اظہار کیا ہے؟ پہلے اس مملکت کو
کیسا بنانا ہے اس آیت کی روشنی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اپنے بندوں کو دے گا ایسی ریاست، ایسی مملکت، ایسی جگہ، اور ان کے پھر خوف کو، بد امنی کو بدل کر امن میں تبدیل کر دے گا۔ اب وہ مطمئن ہوں گے، یعنی ان کو پھر آزادی ہو جائے گی۔ اب آزادی ہوگی تو وہ کریں گے کیا؟ آگے کیا ہے اللہ فرمائے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ سب سے پہلے بات کہ جب یہ جن کو اللہ یہ نعمت سے نوازے گا، اللہ جگہ بھی دے دے گا، وطن دے دے گا، ریاست دے دے گا، پرامن کر دے گا، آزادی دے دے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ اسی آیت میں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری پوجا کریں گے، توحید کو سر بلند کریں گے، اس پر قائم دائم ہوں گے اور شرک چھوڑ دیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ یہ اصل بنیادی مقصد اسی لا الہ الا اللہ کا، اور اللہ نے یہاں بیان کیا۔ قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، یہیں سبق لینا چاہیے۔ میری عبادت کریں گے، اب وہ میری عبادت کریں گے تو پھر اس کے اوپر وہ عمل بھی کریں گے۔ عمل جو پہلے بیان کر دیا کہ پہلے عمل صالح کرتے تھے تو ملک دیا، اب اس عمل صالح پر برقرار رہیں گے، اس کو نافذ کریں گے تو پھر یہ دین ان کا قائم ہوگا تو ملک بھی قائم رہے گا۔ اور آگے کچھ اور بھی عمل وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس آیت کا جو خاتمہ اللہ کرتے ہیں نا، تاکہ درمیان میں ہم پہلے سمجھ لیں، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ نعمت ملنے، یہ سکون ملنے، یہ ریاست ملنے، آزادی ملنے، اللہ کی یہ نعمت ملنے کے بعد جو ناشکرا ہو جائے، ہم یہاں کفر کا معنی ایک تو کافر ہو جانا، لیکن نہیں، ناشکری کرے اب اس نعمت کی، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس نعمت کی حفاظت نہیں کی، قدر نہیں کی، ناشکری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہیں، یعنی یہ پھر ہمارے اس وعدے سے نکل گئے، ہمارے اس احسان سے نکل گئے۔ فاسق کا معنی کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم سے، اللہ کے پابندیوں سے جب یہ نکل گئے تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات کہ اگلے ساتھ ہی اللہ بیان کرتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، حکم دیتا ہے۔ عمل جو ہے اس میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وآطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرو، یعنی اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، عبادات پوری کی پوری، جن میں سر فہرست نماز ہے اور سر فہرست زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، باقی روزہ اور اس کے بعد حج اور دیگر عبادتیں وہ اس کے بعد۔ یہ پہلی بنیادی دو ہے، ان سے اسلام نمایاں ہوتا ہے۔ یہ دو عمل ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ اسلامی علاقہ، اس سے پتہ چلتا ہے جہاں نماز قائم ہوتی ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، مسجدیں بھرتی ہیں نمازیوں سے، لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، امیر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کر کے صدقہ خیرات دے کر غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ، یہ ملک، یہ ریاست اسلامی ریاست ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے، صحیح نافذ کرنے کے لیے اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر کے دکھایا تو زندگی کا نمونہ آپ ہیں۔ ہمارے لیے پوری زندگی کیسے گزارنی ہے آپ نمونہ ہیں، یہ کر دیا۔ اور ایک دوسری آیت میں جو کہ سورۃ حج 17ویں پارے میں ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم پھر وطن دے دیتے ہیں، ملک دے دیتے ہیں، جگہ دے دیتے، ان کی حکمرانی آزادی کے ساتھ قوت کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں، تو وہ پھر وہاں پر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور ویسے اقام الصلاۃ کا اگر معنی لیا جائے جو احادیث میں نبی اکرم علیہ السلام نے وضاحت کی، وہ مسئلہ لمبا اس کو نہیں کہ بھئی خود تو نماز پڑھنی، لیکن یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں، وہ جو اتھارٹی ہیں، وہ جو حکمران ہیں، اللہ نے جن کی حکومت بنا دی ہے، تو وہ پورے معاشرے میں، پوری ریاست میں نماز پڑھواتے ہیں۔ خود تو پڑھتے ہیں لیکن پڑھواتے بھی ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ اصلاح مجتمع، معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کو ایک بہترین مملکت، بہترین ریاست بنانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی لوگوں کے درمیان تعاون ہے، نصیحت ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، حکمران عوام کا خیال رکھتے ہیں، عوام حکمرانوں کا خاص خیال کرتے ہیں، نہ عوام ان کے خلاف خواہ مخواہ اٹھ کر بھئی گرانے ہی کے اور ان کو خراب کرنے کے چکر میں، اور نہ ہی حکمران اپنی عوام کو دبانے کے چکر میں۔ امیر، تاجر، مالدار لوگ وہ کبھی اس چکر میں نہیں، اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، کہ ٹھیک ہے بس اپنا بینک بیلنس، اپنی جیب بھرنی ہے، عوام مرتا ہے تو مر جائے، لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں ملتا، نہیں۔ اگر لگتا ہے کہ غربت ہے، تنگی ہے، کچھ فقر آ گیا ہے، لوگوں کی حالت ذرا سخت ہے، تو وہ اپنا منافع پرافٹ کم کر دیتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ختم بھی کر دیتے ہیں، ختم نہیں کرے، کم کر کے، تاکہ ایک دوسرے کا تعاون ہے۔ ایسا معاشرہ، ایسی مملکت کہ جہاں یہ خطرہ نہیں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو مجھے انصاف کہاں سے ملے گا، وہاں اسی لیے تو پاکستان آئے، اس لیے اسلامی مملکت ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو میں عدالت میں چلا گیا تو عدالت کا مطلب مجھے انصاف مل جانا ہے، اور جہاں انصاف نہیں ہے تو پھر عدالت کہاں ہے، پھر اس کو اسلامی معاشرہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ قرآن بتاتا، حدیث بتاتی ہمارا۔ ہم اب باتیں بہت سی وقت آگے، لیکن آئیں ان آیتوں پہ، ان حدیثوں پہ غور کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ یہ جو آزادی، ریاست، مملکت، جس کو ہم اب پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے بڑی خوشی اور کرنی چاہیے، یہ تقاضا ہے کہ ہم اگر پاکستان کو کوئی برے الفاظ سے یا غلط نظر سے دیکھے تو ہمیں دفاع کرنا ہے۔ یہ ہماری رہائش مملکت بھی ہے، ہمارے دین کی جگہ بھی ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پر اگر کوئی فساد پھیلائے، دہشت گردی پھیلائے، تو ہم نے خود اس کی حفاظت کرنی، دفاع کرنا ہے، ایسے لوگوں کو ختم کرنا ہے، ایسے حالات کو ہم نے سدھارنا ہے۔ ہر بندہ اس کا ذمہ دار ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معنی ہے۔ چھوٹے بڑوں کا احترام اور ادب کریں، اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت اور ان کا خیال رکھیں، یہ دین اسلام ہے، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جوانی کے جذبات میں اور نوجوانوں کے ہاتھ میں پرچم تو دے دیا اور وہ کچھ اس طرح کی آزادی منائیں کہ پتہ نہیں میرے سامنے اس وقت چھوٹا کھڑا ہے، بڑا کھڑا ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، بندہ ہے کہ کوئی جانور ہے،
اس کے سامنے اونچی بولنا ہے کہ ایسے بولنا ہے، یہاں کس طرح کی آواز نکالنی ہے، کوئی مریض ہے اس بیچارے کو کیا پریشانی ہے، اس کا سر درد کر رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، لیکن نہیں، ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اس کی مطلب آزادی نہیں، یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے جو ہم نے حاصل کہ جو اسلام ہمیں دیتا ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہی اس طرح کی آزادی، یہ چھوٹا بڑے کو دیکھ کر ادب سے، احترام سے۔ ایسا دیکھا ہے آپ نے، آپ جانتے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہوا ہے یا ایسا کر رہے ہیں۔ بڑا اگر چھوٹے سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کو اچھے انداز سے سمجھا کر شفقت سے، کیا ایسا ہی ہے؟ اگر چھوٹا ہے تو وہ پتہ نہیں، چاہے سامنے باپ ہی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ شاید میرا باپ، چچا، تایا، دادا بڑا کھڑا ہے، اپنا کھڑا ہے، چونکہ اب وہ جوش میں ہے، اس لیے کہ آزادی، وہ سمجھتے میں آزاد ہوں، آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ یہ نہیں ہے۔ اطیعوا الرسول جب فرمایا کہ رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری پورے کا پورا زندگی کا سارے کا سارا نمونہ ویسا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو کسی طرح سے تنگ کرتے ہیں، چاہے زبان سے کوئی ایسی ہوٹن کر کے، کوئی الفاظ برے نکال کر، شور مچا کر، ان کا راستہ روک کر، کہیں آنے جانے میں، چیزیں لینے میں کسی وجہ سے ان کو تکلیف اور رکاوٹ ڈال کر، کچھ کر کے، اللہ فرماتے جو ایسا کرتے ہیں نا، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے پھر بڑا، جیسے وہ دوسروں کو بڑوں کو تنگ کر کے رسوا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا خطرناک، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کیا مطلب ہے آزادی کا۔ ہم آزاد ہوئے کفر سے اسلام میں، ہم آزاد ہوئے شرک سے توحید میں آ کر، ہم آزادی ہماری ہے کہ بیہودگیاں اور رسم و رواج، بدعات و خرافات، فضول اور توہم پرستی، ذہنی کمزوری، اس کو چھوڑ کر ایک اللہ سے لو لگا کر، اللہ پر توکل کر کے، صحیح جس میں کوئی کمزوری ہے اس کو ٹھیک کر کے، جس بیچارے کی کوئی پریشانی اور تکلیف ہے اس کو ختم کر کے آئیں، ہم اپنی ریاست کو ہم بنائیں۔ ہم کہیں کہ وزیر اعظم بنائے گا، ہم کہیں کہ صدر بنائے گا، ہم کہیں کہ فلاں بڑا بنائے گا، بھئی جب ہم نہیں بنائیں گے تو وہ کیسے کر لے گا؟ ہم بنائیں گے تو بنے گا، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاکستان مملکت کی ریاست کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی آزادی اپنانے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے کمزوروں اور چھوٹوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے سے بڑے اور جو اوپر ہیں ان کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان میں امن قائم فرما۔ یا اللہ پاکستان میں عدل و انصاف قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی صحیح پکا سچا مسلمان بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى أساس الفلاح ومفتاح النجاح ومدرج الرقى، فما بني تقدم من غير تقى إلا إن عدم، وما شيد بنيان من دونه إلا إن هدم. فاتقوا الله حق تقاته تكونوا من الفائزين، واشكروه على فضله وعطائه تكتبوا مع المفلحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا يعرف دين مثل دين الإسلام، ولا يوجد كتاب مثل القرآن الكريم، ولا يذكر نبي مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الأمة المسلمة خير أمة. أيها المسلمون، لقد فطر الإنسان على محبة أمور عديدة، ومن تلك الأمور أن يحب المرء ماله وولده وأقاربه وأصدقاءه، ومن هذه الأمور كذلك حب الإنسان لموطنه الذي عاش فيه وترعرع في أكنافه، وهذا الأمر يجده كل إنسان في نفسه ويحن إليه. فحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. وهذه الغريزة وجدها أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فقد أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد، ما أطيبك من بلد، وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فهو صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا شديدا، وكره الخروج منها لغير سبب، كيف لا، وهي حرم الله أولا ثم وطنه صلى الله عليه وسلم، وكره الخروج منها لغير سبب. ثم لما هاجر إلى المدينة واستوطن فيها أحبها وألفها كما أحب مكة، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يرزقه حبها كما في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودعا عليه الصلاة والسلام بالبركة فيها وفي رزقها كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لغزوة أو نحوها تحركت نفسه إليها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها. رواه البخاري. قال ابن حجر والإمام العيني والمبارك فوري أن هذا الحديث فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، ولشدة مفارقة الديار والبلاد على النفس رتب الله عز وجل الثواب العظيم على الهجرة للمهاجرين الذين يهاجرون في سبيله، الذين يفارقون ديارهم وبلادهم وأوطانهم استجابة لدعوة ربهم. ويزداد هذا الأمر أهمية إذا كان أسس الوطن على أساس دين الإسلام وعقيدة التوحيد، وكان مقصده كلمة لا إله إلا الله
وكان قد حصل بعد جهود كبيرة وتضحيات عظيمة بالنفوس والأموال والأعراض، وبعد هجرة شاقة مرورا بمراحل وطرق خطيرة تقشعر القلوب والجلود لذكرها وتصورها، كهذه الدولة التي سميت باكستان، أي أرض طاهرة من الكفر والشرك والبدع والخرافات، خالية من المخالفات الشرعية، نظيفة من الظلم والجور، يتمتع فيها كل مسلم بعقيدة دينه الإسلام، يقر بقول لا إله إلا الله المشتمل على التوحيد والوحدانية لله تعالى والإيمان برسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، يقوم بالعبادات والأعمال الدينية بالحرية، يعيش أهلها تحت راية أمن وسلام ومحبة ووئام وأخوة واتفاق، وفي عدل وإنصاف، حاصلين على حقوقهم الدينية والدنيوية من غير خوف، وتكون حياتهم مليئة برخص المعيشة وتوفر وسائل الرزق بأمن وسكون. وهذا الذي وعد الله عز وجل عباده أهل الإيمان بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، لو نظرنا في هذه الآية الكريمة فإنها ترشدنا إلى أن الوطن نعمة من الله وحصوله بنصرة من الله عز وجل، ولكن إذا توفرت صفة الإيمان والعمل الصالح بالاستسلام الكامل لله تعالى والامتثال لأوامره والاجتناب عن نواهيه، وحتى يثبتوا أهليتهم لهذا الوطن، فيقيم الله عز وجل لهم وطنهم ودينهم ويوفر لهم الأمن الديني والأمن الدنيوي، الأمن المالي والاقتصادي والمعيشي والنفسي وغير ذلك. فالحب الحقيقي للوطن والحرية الحقيقية تتجلى في أمور، منها الحرص الأكيد والعمل الجاد في نشر العقيدة الصحيحة كما جاء في الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، والقضاء المحكم على أسباب الشر والفساد والرذيلة وعوامل الخلاعة والميوعة التي تغرق المجتمع في أوحال الفساد فتنشأ الأجيال الشهوانية. ومن هذه الأمور التواصل الحقيقي بين الأفراد والجماعات وإزالة أسباب الفساد والتفرقة والخلافات، وبقيام روح التضحية والتعاون والنصيحة والتكاتف في وجه التيارات الهادمة القادمة. ومنها الانتظام التام في المحافظة على الآداب الشرعية والنظم المرعية التي تسعى إلى جمع الكلمة بين الراعي والرعية، كما تتجلى المواطنة الصادقة في رعاية الحقوق واجتناب الظلم، وفي أداء الحقوق بدءا من حق الوالدين والأرحام، ومرورا بحقوق الجيران والأصحاب والمارة، وبحقوق العلماء وولاة الأمر، حقوق الراعي والرعية، وبتعليم الأولاد من الصغر أن هذا وطننا وهذا وطن مسلم وهذا مجتمع مسلم، وبأداء حقوق الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح المجتمع وإصلاح الوطن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله
أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى. عباد الله، إن حقيقة الوطنية والحرية الصحيحة هي النصيحة لهذا الوطن بما يكون فيه خيره وخير من يعيش فيه. إن حقيقة المواطنة الصالحة أن يقوم كل فرد بواجبه بإخلاص وأمانة وصدق. ومن مقتضيات المواطنة الصالحة احترام أنظمة الوطن والمحافظة على أمنه ومرافقه وموارده والحرص على مكتسباته وعوامل بنائه والحذر من كل ما يؤدي إلى نقصه أو خرابه. وهنا كلمة خاصة للشباب بأن يتخلقوا بأخلاق الإسلام، الأخلاق الإنسانية الحسنة والآداب الفاضلة، وباحترام الآخرين بهذه المناسبة، ولا يكون حب الوطن بالفوضى وإيذاء الآخرين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويحفظنا ويحفظ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، ويوفقنا لما فيه صلاحنا وصلاح وطننا وصلاح بلادنا وبلاد المسلمين عامة. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.